قرآن پاک کے اندر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا میرے پیدا ہونے والے دن پر سلام، اور جس دن میں دنیا سے گیا یعنی رحالت فرمائی دنیا سے چلا گیا اس دن بھی سلام، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام۔ اب کون فرما رہا ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کی پیدائش پر بھی، نبی کی وفات پر بھی، دوبارہ زندہ ہونے پر بھی، نبی کی ہر ادا پر سلام۔ اچھا کئی لوگوں کا یہ گمان ہے، میں تھوڑا سا وقت ہے بڑی میں جسے کہتے ہیں پنجابی میں ٹوکمی باتیں کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو خود فرما رہے ہیں کہ میری پیدائش پر بھی اور وفات پر بھی، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا پھر بھی۔ اب انبیاء علیہ السلام کی ہر ادا پر سلام، نبی کی ہر ادا پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ کی شان یہ تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو، ہاں۔ اچھا مارنے والا کون ہے؟ پھر بتائیں ذرا۔ اور زندہ کرنے والا؟ یہ تو ایمان ہے نا، جو جس کا ایمان یہ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کھلی سی بات ہے۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کسی انسان سے مانگ لیا تو یہ شرک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا انسانوں سے مانگ لو تو شرک ہے، تو امریکہ سے مانگو تو جائز ہو گیا؟ مطلب عجیب بات ہے نا، کافر سے مانگ لو تو جائز ہو گیا، اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ تو جائز ہو گیا، حکومت کے جو چیلے چمچے ہیں نا ان سے مانگ لو تو جائز ہو گیا، اور کسی ولی سے مانگ لو تو۔ اچھا میں آپ کو اس کی نا ایک آسان سے لفظوں میں بتا دوں، کوئی دنیا دار امیر آدمی، کون؟ بادشاہ کا دوست، غور سے سننے والی بات ہے، بادشاہ کا دوست، کسی ملک کا بادشاہ، اس کا کوئی دوست اپنے دوست کو چیک پر سائن کر کے دے دے، کیا کرے؟ اور کہ یار جو تیرا جی چاہتا ہے اس کو لکھ لے، بلینک چیک پر سائن کر دے، بتائیں وہ راتوں رات امیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح، کیڑے کسی نے لفظ جانا، بولو تو صحیح، ہے نا؟ آپس کی بات ہے۔ اگر کوئی بادشاہ، مطلب غور سے سننے والا، کوئی بادشاہ دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی اپنے دوست کو بلینک چیک پر سائن کر کے دے دے اور کہ جو تیرا جی چاہتا ہے لکھ لے، بتائیں وہ راتوں رات امیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ راتوں رات کروڑ پتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی دنیا کے بادشاہ کا دوست اگر آپ کو سائن کر کے دے دے تو آپ تو راتوں رات امیر ہو جائیں، تو اگر کملی والے کا دوست کو سائن کر کے دے دیتے، ہے نا؟ کوئی خالق کا جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کا کوئی دوست داتا علی حجویری جیسا اگر کہہ دے تو، اگر غوث الاعظم جیسا کوئی کہہ دے تو، اگر معین الدین چشتی جیسا کوئی سائن کر دے تو امیر ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ اور بھائی یہ تو دنیا بادشاہ کے دوست دیتے ہیں نا، وہ دنیا بھی ملے گی اور خالی دنیا نہیں ملے گی، وہاں پر دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ آپ کے پاس مادر ذات اندھے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، نشان ہی نہیں ہوتا تھا آنکھوں کا بھی۔ آج صبح میں قرآن پاک کا درس دے رہا تھا تو یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 48 شاید ہے، تو بات دم کرانے والا مسئلہ کل کی پیداوار نہیں ہے، کھلی سی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نہ ماننے والا کل کی پیداوار ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا سیدھا سا۔ جو کہتا ہے نہیں یہ کل کی پیداوار ہے، سمجھ لو کہ واقعی وہ کل کی پیداوار ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی غور سے سنو، جو دم بھی کیا کرتے تھے نا تو کتاب اللہ کا دم کرتے تھے، کسی اور کا نہیں۔ یہ پلے باندھنے والی بات ہے، ادھر ادھر کی باتوں کا نہیں، جو کتاب اللہ تھی، جو نبی پر کتاب کا نزول ہوا تھا اسی میں سے پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ ایک اور بات بھی، عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑوں کو نا جتنے لوگ آتے تھے ان کو بتاتے تھے تم کھا کے کیا آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے،
کیسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے بابا جی. تم کھا کے کیا آئے ہو؟ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے؟ تم نے کل کھانا کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر آپ 45-46 کے بعد پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ ساری باتیں نظر آ جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے تم کھا کے کیا آئے ہو اور تم نے کل کیا کھایا تھا، تمہارے کل گھر میں جمع کیا ہے، تم نے کل کھانا کیا ہے. علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں علم غیب؟ یہ بات پلے باندھ لیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ذاتی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. عطائی رب کعبہ جس کو چاہے عطا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم کھا کے کیا آئے ہو، تم نے کل کیا کھانا ہے. بلکہ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچوں کو جمع کر لیا کرتے تھے. اچھا اگر میری بات پہ یقین نہ ہے نا تو آج ہی جا کے قرآن پاک کو کھول لینا اور آپ کو یقین آ جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو کھولنا، آپ کا ایمان زیادہ پختہ ہو جائے گا. قرآن پاک کی آیت نمبر 40 کے بعد پڑھنا شروع کر دینا. 2 آیتیں زیادہ پڑھ لیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا اور آپ کو یہ سارا ترجمہ مل جائے گا. کنز الایمان پڑھنا ہے. کون سا پڑھنا ہے؟ کنز الایمان. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچوں کو جمع کیا کرتے تھے. کن کو؟ غور طلب بات ہے، میری طرف متوجہ ہوں. چھوٹے بچوں کو. کن کو جمع کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے سارے جمع ہو جایا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آج تمہاری امی نے تمہارے لیے یہ پکایا ہو، جا کے ان سے مانگنا کہ یہی ہم نے کھانا ہے. آج تمہاری ماما نے تمہارے لیے یہ چھپا کے رکھا ہے علیحدہ کر کے، تمہارے گھر میں یہ کھانا پکا ہے، فلاں جگہ پر تمہاری فلاں چیز رکھی ہے، فلاں جگہ پر فلاں چیز رکھی ہے. اب بچے گھر میں جایا کرتے تھے بھاگ بھاگ کے اور کہتے تھے ماما جان وہ دو ہمیں وہ چیز جو وہ فلاں جگہ رکھی ہے. تو ماں پوچھتی تھی تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے تھے ہمیں وہ جو نبی ہے نا اس نے بتایا. کہتے تھے نہیں وہ جادوگر ہے اس کے پاس نہ جایا کرو. تو بچے کہا کرتے تھے وہ جادوگر نہیں ہے، وہ تو کھانے کی چیزیں دیتا ہے. اب ماں نکال کے دیا کرتی تھی اور بچے کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا وہ ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا. بچے باہر نکلیں گے تو پھر صورت میں ایسا معاملہ ہوگا نا، ادروائز تو نہیں ہوگا، جانے نہیں دیں گے. سارے بچوں کو، پورے علاقے کے بچوں کو ایک گھر میں بند کر دیا جو وہاں جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں سے پیار بڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور بچے ایک کمرے میں بند تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ یار بچے کہاں ہیں، اس کمرے میں کیا ہے؟ پتا تو تھا نا آخر، پتا تو تھا نا آخر. پوچھا ہے بچہ اس میں کیا ہے، اس کمرے میں کیا ہے؟ کہنا جی اس کمرے کے اندر ہم نے، کیونکہ مسلمان سور سے بڑی نفرت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے نا نفرت دلانے کے لیے کہ بابا جی اے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ اس کمرے کے اندر نا جو ہے نا وہ ہم نے سور بند کر کے رکھے ہیں. کیا بند کر کے رکھے ہوئے؟ سور. کنہوں نے کہا؟ ماں باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ سور بند کر کے رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا سور ہے تو پھر سور ہی صحیح. آئے ہائے، سور ہے تو جب دروازہ کھولا تو سارے کے سارے. اس کو قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، کوئی میں پلے سے بات نہیں کہہ رہا. یہ وہ مجھے یہاں پہ یاد آ گئی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل قوم کے نبی اور میری امت کے ولی. بنی اسرائیل قوم کے نبی وہ کام کریں گے جو میری امت کے ولی کریں گے. وہ مجھے میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آ گئی. باپے ہیں نا، باپوں کی بات یاد آ گئی. آپ کے پاس وہ لوگ آگے جو نہیں مانتے، سمجھ گیا نا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے. ایک بندے کو نا زندہ، نوجوان لڑکے کو زندہ لٹایا سامنے، میرے علی شاہ صاحب کے سامنے. کہنے بابا جی جنازہ پڑھانا ہے ذرا، تو آؤ ہمارے ساتھ جنازہ پڑھا دو. آپ نے فرمایا یار کہاں جنازہ پڑھانا؟ کہنے وہ باہر ہم نے جو نا وہ جنازہ رکھا ہوا ہے. اور جناب آپ نے فرمایا اتنے تھوڑے سے بندے جنازے کے ساتھ، کوئی 10 15 20 بندے ہوں گے. کہنا ضرور ایسی بات ہے کہ ہم نے کہا جلدی یہ دفنا دیں کیونکہ اس کی لاش کہیں خراب نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہاں جنازہ؟ کہنے وہ سامنے جنازہ رکھا ہے. اور وہ لیٹا ہوا تھا نوجوان اس کے اوپر، اس کو کفن دے کے لٹایا ہوا تھا وہاں پر. اب آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بتایا جنازے کا طریقہ کہ ساتھیوں جنازے کا طریقہ یہ ہے. اب طریقہ بتا دیا. طریقہ بتانے کے بعد آپ نے